تو ایک بار پھر یا علی مدد ہم جماعت خانے کے سبجیکٹ پر بات کر رہے تھے اور ہم نے 3 قسم کے جماعت خانوں کی بات کی تھی. ایک جو مقامی جماعت خانہ ہر نیبرہڈ میں یا ہر سٹی کے اندر یا ہر گاؤں کے اندر ہوتا ہے، جو امام کی طرف سے جماعت کے لیے تعمیر کیا جاتا ہے اور امام کے حکم سے اس میں لوگ جا کر اپنی دعا اور عبادت کو بجا لاتے ہیں اور اپنے اعمال کو انجام دیتے ہیں. ایک ہمارے خود کے ذاتی دل کے اندر، عالم شخصی کے اندر ایک جماعت خانہ جو پرمیننٹ ہمیشہ ہمارے اندر رہتا ہے، جہاں پر ہم خاموشی سے اپنی تسبیحات اور امام کو یاد کرتے رہتے ہیں. جس طرح سے ہم نے جماعت خانے کے اندر کے آداب کی بات کی تھی کہ ہم کو جماعت خانے کے اندر کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، کیا وہی آداب ہم نے اپنے اندر اپنائے ہوئے ہیں؟ اس کو سمجھنے کے لیے دیکھیں، ایسا کریں آپ کہ کیا ہم جب اکیلے ہوتے ہیں تو وہی کام کرتے ہیں جب ہم جماعت کے درمیان میں ہوتے ہیں؟ اگر مولا ہمارے سامنے حاضر و موجود بیٹھے ہو فزیکلی تو ہم کیا کرتے ہوں گے؟ کیا وہی کام جب ہم اکیلے ہوتے تو کرتے ہیں اور پھر وہی کام کیا ہم جماعت خانے میں کرتے ہیں؟ ہم ایسا نہیں کر سکتے ہیں کہ ہمارے ظاہر اور ہمارا باطن، ہمارا جماعت خانہ اور ہماری دنیا، ہمارا دین اور ہماری دنیا علیحدہ علیحدہ نہیں ہے. اسلام کی روح کی نظر سے ہر انسان مسلم ہے، چاہے وہ اکیلا ہو، چاہے وہ لوگوں کے درمیان میں ہو، چاہے وہ فیملی کے درمیان میں ہو، چاہے وہ جماعت کے درمیان میں ہو. وہ اپنی عادتوں کو ہمیشہ الائن کر کے رکھتا ہے. فار ایگزامپل، ایسا نہیں ہے کہ ہم جماعت خانے میں ہے تو ہم نے تمیز سے کام لیا اور باہر ہے تو ہم بدتمیزی کر رہے ہیں، یا جماعت خانے میں ہم سافٹلی اینڈ ہمبلی بات کر رہے ہیں اور باہر ہے تو کسی اور طریقے سے ہم بات کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. تو جس طرح سے ہم لوگوں کے درمیان میں اسپیشلی جماعت خانے کے اندر اپنے اعمال کو درست کر کے رکھتے ہیں، اس سے ہی درست اعمال ہماری زندگی کے اندر بھی ہونے چاہیے. کیوں کہ ہم زندگی کے اندر یعنی کہ آؤٹ سائڈ دی جماعت خانہ تقریباً 22 گھنٹہ 21 گھنٹہ ہوتے ہیں اور جماعت خانے میں 2-3 گھنٹہ ہوتے ہیں. تو یہ 2 جماعت خانے جو ہیں ہمارے عالم شخصی کا جماعت خانہ. اب عالم شخصی کے جماعت خانے میں جو ہمارے اعمال ہیں وہ کون سا اعمال ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں؟ وہ ہے ہماری سوچ. جماعت خانے میں جس طرح ہم فزیکلی ایکٹ کرتے ہیں، کیا ہم اکیلے میں اپنی سوچ کے اندر بھی وہی ایکٹ کرتے ہیں یا ہماری سوچ بری ہے، صرف ہماری زبان میٹھی ہے؟ یعنی کہ ہم سوچتے اور کچھ ہے اور بولتے اور کچھ ہے. اگر یہ بات ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ہپوکریٹ ہیں. اگر ہپوکریٹ کے لیے کوئی ورڈ ہے، منافقین، کہ اوپر سے کچھ اور اندر سے کچھ. ایک حقیقی مومن ایسا نہیں ہوتا ہے. حقیقی مومن وہ ہوتا ہے کہ جس کی سوچ، جس کا دل اور اس کی زبان سب الائنمنٹ میں ہوتی ہے، ایک ساتھ چلتی ہے. یعنی کہ وہ نہ تو کسی کے لیے برا بولتا ہے، نہ ہی کسی کے لیے برا سوچتا ہے اور نہ ہی کسی کے لیے برائی اپنے دل کے اندر رکھتا ہے. یعنی کہ جیسا وہ پاک ہو کر نہ دھو کر جماعت خانے جاتا ہے، ایسا ہی وہ اپنے دل کو بھی پاک رکھتا ہے اور ایسا ہی اپنی سوچ کو بھی پاک رکھتا ہے. تب وہ اپنے عالم شخصی میں ایک
پاکیزہ جماعت خانہ بناتا ہے. ورنہ امام نے ایک آپ کو گھر تو بنا کے دے دیا، لیکن وہ ایک مثال تھی، ایک سمبل تھا کہ آپ ایسا ہی ایک جماعت خانہ اپنے اندر بنائیں. اب اس کو ہم ایک قرآنی ریفرنس سے بھی دیکھتے ہیں. آپ تمام جانتے ہیں کہ سب سے پہلے خداوند تعالیٰ کا گھر یعنی کہ خانہ کعبہ حضرت آدم نے بنایا تھا زمین پر، لیکن حضرت نوح کے طوفان کے اندر وہ گھر بہہ گیا. جب حضرت ابراہیم تشریف لائے تو انہوں نے خواہش کی کہ یا خدا، میں دوبارہ سے تیرا گھر اس زمین پر بنانا چاہتا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ وہ خانہ کعبہ کہاں تھا پہلے کہ جہاں پر میں یہ دوبارہ سے تعمیر کروں. میں ایگزیکٹلی اسی مقام میں بنانا چاہتا ہوں جہاں پر اوریجنلی حضرت آدم نے بنایا تھا. تو خدا اس طرح سے ان کو جواب دیتے ہیں کہ اے ابراہیم، تو بالکل برابر بیچوں بیچ جس طرح سے میرا گھر آسمان میں ہے، ایسا تو میرا گھر زمین میں بنانا، ایگزیکٹلی اسی مقام پر. اب آسمان میں خدا کا گھر کہاں ہے وہ کیسے پتہ چلے کہ ایسا ہی گھر ہم اپنی زمین میں بنائیں؟ تو اس کے دو معنی ہیں. پہلے ہم فزیکل کو بھی دیکھ لیتے ہیں. تو پھر ابراہیم نے پوچھا کہ مجھے کیسا پتہ چلا کہ آسمان میں تیرا گھر کہاں ہے اور کہاں پر وہ گھر تھا؟ تو کہتے ہیں کہ وہ جو پتھر ہے جس کو کیا کہتے ہیں، وہ خانہ کعبہ میں حجر اسود، وہ آ کے گرا اور پھر اس کے برابر چار دیواری میں انہوں نے خانہ کعبہ بنایا اور پھر وہ پتھر کو ادھر ہی لگایا، جس کو آج سارے مسلمان چومنے کے لیے جاتے ہیں. کیوں؟ کہ کہتے ہیں کہ وہ جنت سے وہ پتھر گرا تھا. حقیقت میں اس کی جو تعویل تھی وہ یہ تھی کہ خدا کا وہ گھر جس کو ہم بم اور گفا کہتے ہیں، کہ جہاں پر تمہاری پیشانی کے اندر خدا کا گھر موجود ہے، اس کے بالکل برابر نیچے اپنے دل میں خدا کا ایک گھر بنانا. اب خدا کو گھر کی کیا ضرورت ہے؟ خدا کی کوئی ایسی ہستی ہے جو ایک گھر کے اندر سمو جائے؟ جبکہ خدا زمینوں اور آسمانوں کا نور ہے، یعنی کہ اس کے نور نے تمام زمینیں جتنی کائنات کے اندر ہے اور جتنے بھی آسمان ہیں، یعنی کہ پوری کائنات کو اپنے نور کے اندر گھیرا ہوا ہے. وہ ایک گھر میں فٹ نہیں ہو سکتا ہے، لیکن خدا کہتا ہے کہ تم بالکل اس کے نیچے اپنے دل کے اندر میرا ایک گھر بناؤ. تو کہتے ہیں کہ خدا کائنات میں نہیں سموتا ہے، لیکن ایک مومن کے دل میں سمو جاتا ہے. یعنی کہ وہ تصور جو خدا کا خانہ کعبہ سے ہے کہ خانہ کعبہ خدا کا گھر ہے، یہ ایک مثال ہے، ایک تصور ہے، تاکہ ہم اس کی تعظیم بجا لائیں. وہ ایک مثال تھی. تو لاسٹ ٹائم کسی نے سوال لکھا، میں نے کسی کی کتاب کے اندر دیکھا کہ اس نے لکھا کہ نیکسٹ ٹائم ہم پوچھیں گے کہ وہ طواف کیوں کرتے ہیں خانہ کعبہ کا. تو خانہ کعبہ کا طواف اسی لیے کرتے ہیں کیوں کہ کانسیپٹ یہ ہے، تصور یہ ہے کہ یہ خدا کا گھر ہے اور اس کے اندر خدا حاضر و موجود ہے. تو اس خدا کی تعظیم بجا لانے کے لیے اس کے گرد طواف کر لیتے ہیں. یہی کانسیپٹ ہمارے دل کا ہے کہ بالکل خدا کے گھر کے نیچے، یعنی کہ پیشانی کے نیچے اپنے دل کے اندر تم ایک جماعت خانہ بناؤ اور وہاں پر تم خدا کو یاد کرو اور خدا کو وہاں پر تم بلاؤ اور خدا کو تم وہاں پر بٹھاؤ، یعنی کہ اپنے دل کو عرش عظیم بناؤ تاکہ خدا اس پر آ کے بیٹھ جائے. دوسرا، اپنے دل کو اتنا پاکیزہ کرو کہ اس پر خدا آنا پسند کرے.
کیونکہ اگر آپ کا دل پاکیزہ نہیں ہے تو کوئی گندی جگہ پر امام آ کے نہیں بیٹھتا ہے. اگر آج ہم کو پتہ چلے کہ امام جو ہے وہ یہاں پر تشریف لانے والے ہیں اور تمام مومنوں کے درمیان میں ہمارے گھر کے اندر آنے والے ہیں، آپ سوچیں گا کون سے دودھ سے کون سے پانی سے اپنے گھر کو دھوئیں گے اور صاف کریں گے کہ جس میں امام تشریف لائے. کیا ہم وہی تصور اپنے دل کے لیے کر سکتے ہیں کہ ہم کون سے پانی سے کون سے دودھ سے اپنے دل کو دھوئیں کہ امام اس میں تشریف لائے؟ کیونکہ بظاہر ہو سکتا ہے کہ یہ ناممکن بات لگتی ہو، لیکن بباطن یہ بات بالکل ممکنات میں سے ہے کہ امام ہمارے اس جماعت خانے میں آ کے بیٹھے. لیکن اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اس کو پہلے جماعت خانہ بنانا ہوگا، پھر اس کو صاف اور پاکیزہ بنانا ہوگا. اب آئیں دوبارہ ہم ظاہری جماعت خانے میں. ظاہری جماعت خانے میں کیا تصور ہے کہ جماعت خانہ وہ پاک و پاکیزہ جگہ ہے جہاں پر ہم جا کر دعا، بندگی، عبادت اور سجدہ کر سکتے ہیں، اور اس کی وہی تعظیم ہوتی ہے، اور وہاں پر ہم گندگی، بری باتیں، بری حرکتیں برداشت نہیں کرتے ہیں. کیوں؟ کہ وہ پاکیزہ جگہ ہے اور ہم کو پاکیزہ رکھنی ہے. یہی تصور ہمارے لیے ہے، ہمارے دل کے لیے ہے. تو جب یہ دو چیزیں برابر برابر ہو جاتی ہے تو پھر ہم اس سے ترقی کر کے اصل مقصد کی طرف پہنچتے ہیں. اور ان دونوں مثالوں کے اندر مقصد کیا تھا؟ امام کے پاکیزہ گھر تک پہنچنا. ظاہری گھر کے بعد، باطنی گھر کے بعد امام کے عالم شخصی میں، یعنی کہ امام کے اندر فنا ہونے کی بات تھی کہ وہ جماعت خانہ جو امام کے اندر ہے. تو وہاں پر ہم کبھی پہنچیں گے جب ہم سب سے پہلے اپنے آپ کو پاکیزہ کریں گے. اپنے آپ کو پاکیزہ کہاں پر جا کے کریں گے؟ ظاہری جماعت خانے میں جا کر. تو آپ دیکھیں کہ کس طرح سے کنیکٹڈ ہے یہ سب. ہم کو اپنے آپ کو پاکیزہ کرنا ہے تو ہم کو ظاہری جماعت خانے میں پہلے جانا ہوگا. وہاں سے ہم پاکیزہ ہو کر آئیں گے اور اپنے دل کو پاکیزہ کریں گے. جب ہم اپنے دل کو پاکیزہ کریں گے تو پھر ہم امام کے پاکیزہ گھر میں، یعنی کہ دار السلام میں، جو ہم نے کہتے ہیں کہ وَدِخِلْنَا دار السلام، کہ یا مولا تو ہم کو اپنے سلامتی کے گھر میں داخل کر لے. تو وہ کب ہم کو ایڈمیشن دیتا ہے اپنے گھر کے اندر؟ کہ جب ہم نے اپنے آپ کو اس قابل بنایا ہوتا ہے، ہم نے اپنے آپ کو پاکیزہ کیا ہوتا ہے، تب وہ اپنے آپ اندر ہم کو دعوت دیتا ہے اور ہم کو آنے کی اجازت دیتا ہے. اور اصل جماعت خانے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہم اس کے گھر میں داخل ہو جائیں جو اس کا اصل ہے. یعنی کہ جماعت خانے کی جو روح ہے اس کے ساتھ ایک ہونا تھا. جماعت خانے کی روح امام، جماعت خانے میں جو نور ہے اس کو پانا تھا. کون سا نور؟ امام کا نور. اور جماعت خانے کے ساتھ ایک ہو کر جس طرح سے امام ہمیشہ زندہ ہوتا ہے، اس طرح سے جماعت خانہ جہاں پر اتنی تسبیحات پڑھی جاتی ہے اور جس کی روح، یعنی کہ جماعت خانے کی بھی ایک روح ہے اور وہ امام کی روح ہوتی ہے. یعنی کہ جماعت خانہ وہ زندہ گھر ہے امام کا، کہ جہاں پر آپ جا کر خود بھی زندہ ہو سکتے ہیں اور امام کے ساتھ مل کر بھی زندہ ہو سکتے ہیں. یعنی کہ جماعت خانہ جانا زندگی پانے کے برابر ہے. یعنی کہ آپ کو حقیقی معنوں میں زندہ ہونا ہے تو آپ جماعت خانہ جا کر امام کی روح کو حاصل کر کے حقیقی معنوں میں زندہ ہو جائیں. اور جب آپ حقیقی معنوں میں زندہ ہوتے ہیں تو کہاں پر زندہ ہوتا ہے؟ امام کے اندر. اچھا، اگر آپ کو یہ بتایا جائے کہ جماعت خانے کی ایک روح ہے تو اس کا مطلب ہوا کہ جماعت خانہ خود زندہ ہے.
کیوں کہ امام کا جو نام الحی ہے کہ وہ ہمیشہ زندہ ہے، اور اسی کی روح جماعت خانے کی روح ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جب بھی کوئی مومن یا جب بھی جماعت خانے کے اندر مل کر ایک ایسا گریہ زاری کا سیشن یا ایسی دعائیں یا ایسی تسبیحات پڑھتے ہیں، تو وہ ساری تسبیحات مل کر اس روح کو سامنے سے زندہ کر دیتے ہیں۔ مطلب جماعت خانے کی 4 دیواریاں جو خالی پتھر کی بنی ہوئی ہے، وہ دیوار بھی بولنے لگتی ہے۔ جماعت خانے کی ہر چیز زندہ ہو کر آپ کے حق میں تسبیح نکالنے لگتی ہے، اور وہ تسبیح آپ کون سی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کون سے کان سے سنتے ہیں؟ کیونکہ یہ روح کی بات ہے، تو آپ سمجھ گئے کہ جب جماعت خانہ تسبیح نکالتا ہے تو آپ اس کو اپنی باطین کے کان سے سنتے ہوگے، اور جب جماعت خانہ بولتا ہے تو آپ اس کو اپنی باطین کی آنکھ سے دیکھتے ہوگے۔ لیکن یہ کب ممکن ہے؟ جب آپ اپنے آپ کو اس روح سے زندہ کریں، یعنی کہ اپنی باطن کی آنکھ اور اپنے باطن کا کان کھول لیں، تو یہ ممکن ہے۔ اور جماعت خانے کے اندر جب اتنی تسبیحات اور اتنی دعائیں اور اتنی گریہ زاری ہو، آپ نے سنا ہوگا کہ میں فلاں جماعت میں جاتا ہوں تو میرے کو بڑا مزہ آتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ آپ نے لوگوں کو سنا ہوگا کہ گارڈن کی جماعت میں بڑا مزہ آتا ہے، کوئی کہتا ہے مجھے خالدہ کی جماعت میں بڑا مزہ آتا ہے، کوئی کہتا ہے جتنا مزہ میرے کو کریمہ جماعت میں آتا ہے وہ کہیں نہیں آتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جماعت خانہ تو جماعت خانہ ہے، ہر جماعت خانہ خدا کا گھر ہے، ہر جماعت خانے میں امام حاضر و موجود ہے۔ وہ اس لیے ہوتا ہے کہ کچھ جماعت خانوں میں کچھ مومنین بیٹھ کے بہت زیادہ دعائیں اور گریہ زاری کرتے ہیں، اور وہ اتنی تسبیحات نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہر تسبیح کے اوپر ایک موکل فرشتہ ہے، اسائنڈ اینجل ہے، موکل فرشتہ ہوتا ہے۔ جب وہ کوانٹٹی پوری ہو جاتی ہے نا تو فرشتہ زندہ ہو جاتا ہے۔ اب میں نے یہاں پر فرشتے کی بات کی، پہلے میں نے کہا جماعت خانہ زندہ ہو جاتا ہے، کیوں کہ جماعت خانے کی جو روح ہے وہ حقیقت میں ایک فرشتے کی روح ہوتی ہے جو جماعت خانے میں رہتی ہے، کہ آپ جب بھی اس کو پکاریں تو وہ آپ کی خدمت کے لیے حاضر اور موجود ہو اور اپنے آپ کو آپ کے سامنے مینیفیسٹ کرے، آپ کو اپنے سامنے آپ کے سامنے حاضر کرے، پھر وہ فرشتہ آپ کے لیے کام کرے گا، لیکن وہ کوانٹٹی پوری ہونی چاہیے۔ تو کچھ جماعت خانے میں کچھ لوگوں نے، کچھ مومنین نے اتنی تسبیحات نکالی ہوتی ہے کہ اس نے جماعت خانے کی روح کو زندہ کر دیا ہوتا ہے۔ پھر جب ہم اس جماعت خانے میں جاتے ہیں تو ہم جیسے غریبوں کے لیے بھی وہی معجزات ہوتے ہیں جو اس مومن شخص نے اپنے تسبیحات کے زور سے، اپنے اسم اعظم کے زور سے اس جماعت خانے میں زندہ کر لیے ہوتے ہیں۔ اب اس نے ساری روحوں کو اپنے اندر زندہ کیا ہوا ہوتا ہے، اس لیے کچھ جماعت خانوں کو بہت زیادہ مزہ آتی ہے۔ اچھا، آخری ہم بات کریں یہاں پر امام کے زندہ گھر کی، کہ وہ جماعت خانہ جو امام کے عالم شخصی میں ہے، اگر کوئی مومن شخص اس جماعت خانے تک پہنچ جاتا ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ جماعت خانے میں بیٹھ کر عبادت کرنے میں کتنا مزہ اور فائدہ ہوگا، کہ جو امام کے عالم شخصی کے اندر ہے۔ اور الٹیمیٹ ایک مومن کا جو گول ہے، یعنی کہ آخری منزل، آخری سفر جو ہے، اور اس کا جماعت خانے جانے کا جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ وہ ایک دن اپنے آپ کو امام کے عالم شخصی کے اندر پائے،
یا اس کا مشاہدہ کرے، ہاں، یا اس کا ادراک کرے کہ وہ کہاں ہے، وہ امام کے اندر ایک ہے۔ تو آخری بات سے اس کو ختم کریں گے، اس کو، کہ جب مولا نے رحیم بصری سے پوچھا، یہ سلطان شاہ کے جامع کی بات ہے، کہ بتاؤ کہ تم عبادت میں کیا دیکھتے ہو؟ تو کہتا عاجزانہ مولا میں اپنی زبان سے نہیں بول سکتا ہوں۔ مولا نے فرمایا آپ بتائیں۔ اس نے کہا کہ مولا میں اپنے آپ کو آپ میں دیکھتا ہوں۔ تو آپ سمجھ گئے کہ وہ کیا کہہ رہا تھا، کہ اس نے اپنے آپ کو امام کے اندر زندہ کر دیا تھا، یا امام نے اس کو اپنے ساتھ ملا کر اس کو حقیقی معنی میں زندہ کر دیا تھا۔ تو اب وہ جو عبادت کرتے ہوگے وہ کہاں کرتے ہوگے؟ آپ سمجھ گئے کہ وہ ظاہری جماعت خانے میں نہیں، اور اپنے عالم شخصی میں بھی نہیں، وہ امام کے باطنی جماعت خانے میں، یعنی امام کے ساتھ مل کر اس کے عالم شخصی میں بیٹھ کر وہ عبادت کرتے ہوگے۔ اور جب وہ اسم اعظم پڑھتے ہوگے تو فوراً سے وہ اپنے آپ کو امام میں پاتے ہوگے۔ ایک مرتبہ عمران نے یہاں پر ایک سوال پوچھا تھا کہ جس طرح سے آج ہم کو اسم اعظم پڑھنے کی تعلیم دی جاتی ہے، کہ آپ بہت تیزی سے، اسپیڈ وائز اور بہت کثرت سے، کوانٹٹی وائز اسم اعظم کو پڑھیں تاکہ آپ اپنے اسم اعظم کو پورا کر سکیں۔ تو جب اسم اعظم پورا ہو جاتا ہے، تو اس دن شاید میں نے جواب نہیں دیا تھا، پھر جب وہ مومن بیٹھتا ہے عبادت کے لیے تو اس کو صرف ایک مرتبہ آرام سے اپنا اسم اعظم پڑھنا ہوتا ہے، اور وہ فوراً سے اپنے آپ کو امام کے اندر زندہ پاتا ہے۔ یہ اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ جب آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ جمع کرتے ہیں، پھر گھر بائی کرتے ہیں، لیکن جب آپ گھر بائی کر لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، صرف چابی سے دروازہ کھولتے ہیں اور گھر میں انٹر ہو جاتے ہیں۔ آپ کو محنت کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو محنت درکار نہیں ہے، کیونکہ آپ نے محنت جو کرنی تھی وہ پیسے جمع کرنے میں کر لی تھی۔ اب آپ نے گھر خرید لیا ہے، اب آپ کے پاس چابی ہے، آپ کے پاس اسم اعظم کی چابی ہے، اس کو ایک مرتبہ آپ گھمائیں اور اس گھر کے اندر داخل ہو جائیں۔ اور یہی مقصد تھا جماعت خانے جانے کا، تاکہ ہم اس اصل گھر کے اندر جا سکے کہ جو خدا کا اصل گھر اس دنیا میں ہے، وہ امام کی ذات ہے۔ تو اگر آپ ہم سے کوئی پوچھے کہ خدا کا اصل گھر دنیا میں کہاں ہے، یعنی کہ خانہ کعبہ کہاں ہے، زندہ خانہ کعبہ کہاں ہے، خدا کا نور کہاں بستا ہے، تو ہم کہیں گے کہ وہ امام کے اندر بستا ہے، اور اس گھر میں ہم کو جانا ہے، اس کا طواف کرنا ہے، وہاں پر حج کے لیے جانا ہے، وہاں پر بیٹھ کے عبادت کرنی ہے، جس طرح سے کہا گیا ابراہیم کو کہ تم ان سے کہو کہ جس مقام پر تم کھڑے ہو، جس مقام پر تم کھڑے رہ کے عبادت کرتے ہو، ان کو بھی حکم کرو کہ اس مقام پہ کھڑے رہ کے عبادت کریں۔ آج دنیا بھر کے لوگ ابراہیم کی جگہ پر کھڑے رہ کے عبادت نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم خانہ کعبہ روز نہیں جا سکتے 3 بجے۔ تو ابراہیم کون سے مقام پہ کھڑے رہ کے عبادت کر رہا تھا؟ امام کے عالم شخصی میں کھڑے رہ کر، یعنی کہ خدا کے زندہ گھر کے اندر کھڑے رہ کے عبادت کر رہا تھا، اور کہا کہ لوگوں کو دعوت دو کہ تم خدا کے زندہ گھر، یعنی کہ امام کے عالم شخصی میں، امام کے زندہ گھر میں آ کر تم عبادت کرو، یہ دعوت دے رہے تھے وہ۔ یہ قرآن کا ریفرنس ہے، تو آپ کوئکلی بتائیں۔ 2 کی 125۔ 2 کی 125۔ تو یہاں پر ہم اس کو روکتے ہیں۔ اب اگر آپ کو کوئی کوشچن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، ورنہ ہم جماعت شناسی کا وہ سبجیکٹ شروع کریں گے جس کی ہم نے بات کی تھی، جو کریا کے بارے میں ہے۔ جی، کیا مدد